اسلام میں پاکیزگی کا، طہارت کا، صفائی اور ستھرائی کا جو ذہن دیا گیا ہے اور جو تاکید کی گئی ہے، کسی اور دوسرے دین میں اتنی تاکیدات کہیں موجود نہیں ہیں۔ اسلام کا اگر آپ مجھے دوسرا نام پوچھیں تو اسلام کا دوسرا نام دین طہارت ہے، پاکیزگی کا دین ہے۔ ہمیں ظاہر اور باطن کی طہارت، پاکیزگی فکر و خیال اور عفت قلب و نظر اور جسم و جان کی پاکیزگی کا سلیقہ طریقہ اسلام ہمیں دیتا ہے۔ صحیح مسلم میں حضور علیہ السلام کا فرمان کتنا واضح ہے، الطہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے، نصف ایمان طہارت کو کہا گیا۔ تو ہمیں طہارت حاصل کر کے اسلام کے ثمرات سمیٹنے چاہیے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو پیدائش سے لے کر مرنے تک ہمیشہ طہارت پر رہنے کی تلقین کی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے بعد سب سے پہلے اسے غسل دیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کی صفائی ستھرائی کا اس کی ماں خیال رکھتی ہے، اور جب وہ خود چلنے کے قابل ہو جاتا ہے، سنبھلتا ہے، تو پھر احکام اس کے اوپر نافذ ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور 5 گانا نماز ادا کرنے سے پہلے وضو کرنے کو لازم قرار دیا گیا، اور وضو سے پہلے مسواک کی تلقین کی گئی۔ حضور نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لفرضتہم السواک، اگر میں اپنی امت کو مشکل محسوس نہ کرتا کہ مشکل میں پڑ جائے گی تو میں ان کے اوپر مسواک کو فرض قرار دے دیتا۔ تو مسواک وضو سے قبل کرنے کی تلقین کی گئی۔ حجامت یہ فطرت مسلمان بیان کی گئی، فطرت انسانیہ سے ہے یہ۔ اسی طرح جو ہے وہ بغلوں کے بال لینے کی تلقین کی گئی۔ 40 دن سے زیادہ جو بوئے زیر ناف ہیں وہ نہیں رہنے چاہیے، اور جو بال رکھے، زلفیں رکھے، تو پھر وہ کیا کرے، ان کو سنوار کے رکھے۔ الجھے ہوئے بال، بکھرے ہوئے بال اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ تو اسی طرح تیل لگانے کی تلقین کی گئی، صاف ستھرا اور پاکیزہ لباس پہننے کی تلقین کی گئی۔ لباس پرانا ہو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میلا کچیلا نہ ہو۔ تو ہمیں ایک ستھرا انسان بننے کی تلقین کی گئی ہے۔ اور ہماری طہارت کا تو اتنا اہتمام کیا گیا ہے، جب کوئی شخص مرتا ہے تو کہا اس کو بھی اب غسل دو، حالانکہ وہ فوت ہو چکا ہے، لیکن اس کو بھی غسل کرنے کی تلقین کی گئی، اور پھر کہا بیری کے پتے بھی ڈال لینا ذرا صفائی ٹھیک ہو جائے۔ پھر چٹے لباس کا کفن دیا جاتا ہے، تو اس میں بھی وضو کا اہتمام ہے۔ کوئی دنیا کا مذہب اس قدر اہتمام نہیں کرتا صفائی کا، جو صفائی کا اہتمام جو ہے وہ مسلمان کرتے ہیں۔ اور پھر اپنی گلیوں اور بازاروں کو صاف کرنے کی تلقین کی۔ لیکن آج اس دور موجود کے اندر ہم اگر اپنے بلاد اسلامیہ کو دیکھیں، اپنے محلوں کو، گلیوں کو، بازاروں کو دیکھیں، اور دنیا کے دیگر ممالک کی صفائی ستھرائی کا مزاج دیکھیں، تو پھر آج ہمیں شرمندگی ہونے لگتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم دین سے بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں، اور ہمارے یہاں گندگی کے ڈھیر گلی گلی لگے دکھائی دیتے ہیں۔ گھر کو صاف کر کے اس کا کوڑا جو ہے وہ ہم ہمسائے کے گھر کے آگے ڈال دیتے ہیں، یا رات کی تاریکی کے اندر جو ہے وہ کہیں بھی پھینک دیتے ہیں۔ یہ کہاں وہ رکھا ہوا ہوتا ہے، وہ ڈرم وغیرہ چلو لوگ اپنی مدد کے تحت بھی رکھ لیتے ہیں، یا بلدیہ کی جانب سے بھی رکھے جاتے ہیں، تو کچھ لوگ اتنا گوارا نہیں کرتے کہ اس احتیاط سے ڈالیں کہ اس کے اندر پڑے، اور وہ باہر ہی پھینک کے بھاگ جاتے ہیں۔ اور کوڑا کرکٹ گلیوں میں بکھرا پڑا ہے، گندگی کے ڈھیر ہیں کہ کہاں کہاں سے نظر آ رہے ہیں۔ آپ لاہور جائیں ایئرپورٹ کے تو بائیں جانب ایک پہاڑ دکھائی دے رہا ہے گندگی کا، اور وہاں سے گزرنا مشکل ہوتا ہے، اور یہ ایک مین روڈ کے کنارے کے اوپر یہ تماشا لگا ہے۔ اور ہماری گلیوں میں، ہمارے بازاروں میں جو کچھ ہوتا ہے، تو ہمارا دین تو ہمیں نہیں سکھاتا، ہمیں تو طہارت اور پاکیزگی کا درس دیتا ہے، سبق دیتا ہے۔ دین طہارت ہے اور طہارت کا ہی نام ہے، تو ہمیں فوری طور پہ اگر کہیں گندگی دکھائی دے تو اس کے ازالے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو میں کم از کم اپنے ملنے والوں سے یہ توقع رکھتا ہوں، اور میرا پیغام جن لوگوں تک پہنچ رہا ہے ان سے توقع رکھتا ہوں
کہ وہ اپنے ماحول کو صاف ستھرا اور پاکیزہ رکھنے کی کوشش کریں گے، اپنی گلیوں کو صاف کریں گے، اپنے بازاروں اور محلوں کو صاف کریں گے، اور جو ہے وہ ایسے ہی شاپر نہیں پھینک دیں گے کہ جو ہے وہ گلیاں اور گٹر بند ہو جائیں اور پھر کئی دن تک تعفن گوارا کرنا پڑے۔ کوئی آوارہ قوم ہم تھوڑے ہیں، ہم حضور کے غلام ہیں، ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھب دیا گیا ہے، ہمیں ضابطۂ زندگی دیا گیا ہے، ہم کس طرح جو ہے وہ جانوروں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں اور کس طرح ہمارے گرد و پیش کے ماحول میں غلاظتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ تو ہم اس پر غور کریں، اس پہ تدبر کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔